روزانہ کلیننگ ولاگس، موٹیویشن ولاگس سب کچھ ڈال چکی، لیکن آج میرا دل کچھ چینج کرنے کو تھا. میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ آج آپ کے ساتھ میں وہ اسٹوری شیئر کروں نا جس نے میری زندگی کو مکمل چینج کر دیا ہے. ہاں، میری زندگی میں ایسا کون سا وقت تھا جو سب سے زیادہ کریٹیکل تھا، بہت پریشانی والا تھا، اور نا مجھے بہت زیادہ زور لگ رہا تھا اس وقت. مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی بس دنیا اب ختم ہو گئی ہے اور اب بس یہی زندگی ہے، اور مطلب زندگی سے خوف آنا شروع ہو گیا تھا. اللہ سے تو محبت تھی لیکن ایک دوری محسوس ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ قریب محسوس نہیں ہوتا تھا. ایک پریشانیاں تھی جنہوں نے گھیر لیا تھا، اور پریشانیاں کون سی تھی؟ زیادہ تر فائنینشیل پریشانیاں ہی تھی. تو میں نے کہا چلیں ایسی کون سی مطلب میں نے عادت اپنائی کہ میری زندگی جو ہے نا پوری کی پوری چینج ہو گئی. الحمدللہ آج 1 سال کے بعد میری زندگی میں خوشی ہے، سکون ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، اور جو بھی مسائل تھے الحمدللہ وہ ختم ہو چکے ہیں. جتنے قرضے تھے میرے اوپر الحمدللہ 1 سال میں سب کے سب اتر چکے ہیں. اور اب میں بہت مطمئن ہوں، اور مجھے یہ احساس ہے اور یہ پتہ ہے کہ اگر میں گری یا مجھے کوئی پریشانی آئی تو انشاءاللہ اس وظیفے نے میری زندگی ایسی بدل دی کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا، مجھے سنبھال لے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے دیکھنے والے سننے والوں کو میرا سلام. امید ہے کہ آپ نماز قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کر رہے ہوں گے. تو جناب آج جو ہے نا ایک ولاگ میں نے بنایا آپ لوگ کے لیے. نارملی آپ دیکھیں گے اس میں بنا رہی ہوں حلوائی اسٹائل حلوہ پوری، مطلب پوریاں تو نہیں، حلوہ، ترکاری، اور ساتھ میں گرما گرم بچوں کے لیے پراٹھے. اور ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ جب 1 سال پہلے جب میں گھر میں اپنی شفٹ ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا نا کہ مجھے کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی خوشی پر نہیں سمجھے. مطلب ہم لوگ کو اللہ نے خوشی تو دی، زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا خوشی ملی. الگ گھر ہونے پہ کون سی لڑکی ہے جو خوش نہیں ہوتی ہوگی، آپ یہ بتائیں. لیکن جب میں گھر میں الگ ہوئی، مطلب میں سسرال سے الگ ہوئی اور میں اس گھر میں آئی، تو اس کے بعد میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنی مشکلیں اور پریشانیاں آ جائیں گی، اتنی مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا. بظاہر اگر میں سوچتی تھی نا بیٹھ کے الگ گھر کے، تو مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی. مطلب ہر انسان کو خوشی میں، اگر کسی بچے کو بھی کوئی کھلونا ملتا ہے نا تو وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو کھیلنے کی خوشی ہوتی ہے. اس طریقے سے جب اللہ نے مجھے گھر دیا تو مجھے بھی خوشی تھی کہ نا میں اپنے گھر میں رہوں گی. کون لڑکی نہیں چاہتی کہ اس کا اپنا گھر نہ ہو جس میں وہ سکون سے رہے. سکون مطلب ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک خاموشی ہو، اس کا اپنا ہو گھر جہاں وہ اپنی مرضی سے چلائے. مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک حویلی ہے، گھر چھوٹی سی جھگی ہو لیکن اپنی مطلب اس کی ہو. آپ اپنے وقت پہ اٹھیں، اپنے وقت پہ کھائیں، اپنے وقت پہ آئیں، آپ مطلب آپ کی زندگی میں ٹینشن ختم ہو جائے گی. مجھے بھی یوں ہی لگتا تھا. لیکن جب میں جیسے ہی اس گھر میں شفٹ ہوئی نا یار، تو میری زندگی بالکل چینج ہو گئی. میرے اوپر ایک تو بے انتہا قرض چڑھ گئے جو کہ اس گھر کے بناتے وقت ہم لیتے رہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا جیسے ہی ہم شفٹ ہوں گے تو وہ لوگ جو ہے نا ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ ہمیں قرضہ دیں. بہرحال وہ ایک بہت مشکل ٹائم تھا، لیکن میں نے اپنے اللہ سے اس مشکل، کہتے ہیں کہ جب انسان کے مشکل وقت آتا ہے تو رابطہ بھی وہ اللہ سے کرتا ہے کہ انسان کی ذات تو ہے ہی مطلبی ذات. تو میں نے نا اللہ سے رابطہ کیا، یعنی میں اللہ کے آگے گر گرائی، میں دعائیں کرنے لگی. مطلب میں نے اللہ سے بہت مانگا. اور نا میرے لٹرلی کیا ہوا کہ میں یوٹیوب کی نا فیڈ میں میری نا استغفار کی ویڈیوز چلنی شروع ہو گئی. تو نا میں وہ دیکھتی تھی محمد علی کی اور طه ابن جلیل کی، بہت سارے مطلب جو ہیں استغفار کے جو موٹیویشن کرتے ہیں ان کو. اچھا اس سے مجھے بہت موٹیویشن آئی، میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا. اس سے پہلے تو مجھے پتا تھا استغفار ہی پڑھتے ہیں، میں کرتی تھی صبح شام کے اذکار وغیرہ، لیکن مستقل نہیں کرتی تھی. اچھا استغفار کی میں نے یہ روٹین بنائی نا کہ یار میں صبح اٹھتی، فجر کے بعد استغفار پڑھتی ہوں. فجر چھوٹ گئی تو جب اٹھتی 9-10 بجے، جب بھی تو میں اٹھتی تو میں فجر پڑھ لیتی اپنی، اور نہ اپنی مطلب نارمل روٹین شروع کرتی. لیکن نارمل روٹین میں کیا تھا کہ میں برتن دھو رہی ہوں تو میں استغفار پڑھ رہی ہوں، میں جھاڑو لگا رہی ہوں، پوچھا لگا رہی ہوں، میں گھر کے جو کام بھی کر رہی ہوں، چاہے جو کام بھی ہیں، میں استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ رہی ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھ رہی ہوں. مطلب ہر قسم کا استغفار میں نے نہیں چھوڑا. بس بہت زیادہ استغفار جو ہے نا، میں نہیں کہتی کہ میں نے یہ والا پڑھا یا وہ والا پڑھا، میں نے بہت سارے جو ہے نا استغفار میں نے پڑھے. اور ایک اور عادت جو میں کرتی تھی وہ میں ہر وضو کے بعد پڑھتی تھی. میرے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یہ پڑھ، میں بہت پریشان تھی، میرے ابو نے کہا کہ مجھے آپ یہ پڑھا کرو. تو میں ہر وضو کے بعد ابھی پڑھتی ہوں اللہم اغفر لی وارحمنی عافنی وہدانی وارزقنی. ایک یہ ہے، یہ تو میں نماز پڑھتی ہوں. اور وضو کے بعد میں پڑھتی ہوں اللہم اغفر لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی.
یہ دعا نا میرے ابو نے مجھے سکھائی کہ تم ہر وضو کے بعد پڑھا کرو، اللہم اغفر لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو اللہ نے میری زندگی میں برکت ڈالی، مجھے الحمدللہ بڑا گھر دیا، اس کے بعد اللہ نے میری ہر چیز برکت ڈالی. لیکن یہ ایک پریشانی نہیں تھی، یہ ایک آزمائش تھی میرے اللہ نے میرے لیے بھیجی تھی، تاکہ جو ہے نا میں اللہ سے جڑ جاؤں. جب انسان کو دنیا کی خوشیاں ملنی شروع ہوتی ہیں نا تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے کہیں نہ کہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ناشکر ہے. تو بس میں اللہ سے جڑی ہوئی، میں نے استغفار الحمدللہ پورا سال میں نے استغفار پڑھا. استغفار میں نے اتنا پڑھا ہے نا، یقین کریں میں رات کو سوتے وقت بھی استغفار پڑھتے پڑھتے سوتی تھی. صبح اٹھتی تو استغفار سے صبح شروع کرتی تھی، نماز کے بعد استغفار، ہر وقت استغفر اللہ. ایک سال میں ماشاءاللہ میرے سارے قرض اتر گئے. کیسے اتر گئے مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا. میں نے قسطیں ڈالی، میں نے بہت بچت کی، میں جو بجٹ تھے اپنے بجٹ کو مینٹین کیا، ورنہ پہلے تو میں بجٹ کا خیال ہی نہیں رکھتی تھی. مطلب میں نے کبھی حساب نہیں لگایا تھا کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، کبھی حساب نہیں رکھا تھا. لیکن جب میں اس گھر میں الگ آئی تو اس کے بعد نا مجھے پتہ چلا کہ گروسری کی کیا حساب ہے، گھر کے بجٹ کا کیا حساب ہے، بل کا کیا حساب ہے، بچوں کی فیسوں کا کیا حساب ہے. مطلب میں نے ہم لوگ سسرال میں جب ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، سب آس پاس بندے ہوتے ہیں، زندگی نا ایک اپنی اس سے ڈگر پہ ہوتی ہے، گزر رہی ہوتی ہے، ٹائم گزر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم الگ گھر میں آتے ہیں نا تو ہم ڈپریشن میں جانے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جو بندوں کے عادی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں، بچے کبھی اسکول چلے گئے، گھر خالی ہو گیا، اب وہ گھر جو ہے نا ہمیں کھا رہا ہوتا ہے. تو اس میں کیا کرتی تھی، میں نکل جاتی تھی گھر میں، اپنی ساس کے گھر، اپنے مطلب جو ریلیٹیوز ہے تھوڑا بہت گئی بیٹھ کے آ جاتی تھی، تو میں بہت ہلکا ہلکا فیل کرتی تھی. اس کے بعد جو وقت بچتا نا میں اپنے اللہ کی عبادت میں لگا دیتی تھی. اس طریقے سے اب الحمدللہ پورا سال گزر گیا. اب جا کے نا میرا اپنے گھر میں تھوڑا دل لگ گیا. دل سے لگا کہ میں نے اپنی روٹین بنا لی. اور سب سے بڑی بات میں نے خود کو سمجھایا کہ تم کیا کر رہی ہو، اب تمہیں یہیں رہنا ہے، یہی تمہارا گھر ہے. ہر لڑکی کا خواب، میں خود کو کہتی تھی کہ یار یہ جو تمہارا گھر ہے نا یہ کتنی دنیا کا خواب ہوگا، لیکن تمہیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. مطلب جب میں وہ ڈی موٹیویٹ ہوتی تھی نا اکیلے بیٹھ بیٹھ کے، تو مجھے، اور سب سے بڑی بات میری تو کوئی امی بھی نہیں ہے شہر میں، کوئی بھی نہیں ہوتا. اب بھی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں. گھر میں تک چار طرف دیواریں ہیں اور دیواروں سے میں کیا باتیں کروں. پھر میں نے ایک سال پہلے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یوٹیوب جرنی میں بہت زیادہ وقت میں نے لگا دیا. تو پھر میں نا میرا دماغ تھوڑا بدل گیا. بس گھر کا کام وغیرہ کیا، دوپہر میں یوٹیوب کی ویڈیو ایڈٹ کر لی، اس کے بعد ویڈیو وائس اوور کر لیے، تھم نیل اپلوڈنگ، یہ وہ کرتے کرتے شام ہو گئی. اس کے بعد شام میں کھانا وغیرہ بنایا، بچوں کو دیا، اور بس پھر تھک جاتے ہیں رات کو، بس سر ڈالا اور سو گیا، صبح ہو گئی. لیکن اس سب میں جو ہے نا مجھے زندگی میں بہت بڑے سبق زندگی نے سکھائے ہیں کہ انسان نے مشکل وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اس پہ ہم نے پورا اترنا ہوتا ہے. مجھے پتہ چلا کہ کس طریقے سے جو ہے نا مجھے اپنے گھر کو چلانا ہے، بجٹ کو مینٹین کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، رشتوں کو کس طریقے سے نبھانا ہے. اور یہ سب جو مجھے ذات سکھا رہی تھی نا وہ میرے اللہ کی ذات تھی. میرے اللہ نے ہی مجھے بتایا کہ تم نے یہ کرو. میرے دل میں اللہ نے ڈالا. میں پریشان ہوتی تھی، میرے اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالا تھا. میں وضو کرتی تھی اور کھڑی ہو کے نفل پڑھ لیتی تھی. بہت میں نے اللہ سے مانگا، بہت. الحمدللہ آہستہ 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 جو ہے نا پریشانیاں زندگی سے جانا شروع ہوئی. اور سب سے بڑی غلطی یار جو میں کرتی، میں بولی اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے. بھئی آپ صبر اس وقت مانگیں جب آپ کے اوپر بہت بڑی ناگہانی پریشانیاں اللہ نہ کرے آ جائیں، جیسے ہمارے نبیوں کے اوپر آتی تھی. اب ہم لوگ خوش بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دعائیں مانگیں کیا ہوتے ہیں، اللہ مجھے صبر دے. تو پریشانیاں آئیں گی تو صبر آئے گا نا بھائی. تو جب بھی بیٹھے نا اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کروں، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں میرے مالک. یا اللہ تعالیٰ میری زندگی کو سکون سے اور خوشیوں سے بھر دے. اس طریقے کی دعائیں مانگا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگا کریں. میں بھی اس طریقے سے ہی جو ہے نا میں نے اپنی جرنی کو شروع کیا. اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ ایک تو استغفار ہوتا ہے جو انسانوں کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ اس سے پہنچا دیتا ہے. بند رزق دروازے. ایسا بھی ہو جاتا تھا نا کہ قرض دے دیتے تھے، قسطیں ادا کر دیتے تھے، گھر میں سودا ختم ہو جاتا تھا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرماتا تھا نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یہی ہوتی ہے زندگی یار، اونچ نیچ وات گھاٹ پریشانیاں لگی رہتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ کو نا کہتے ہیں نا کہ الجھنا پڑتا ہے، ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ میں جا کے ماں کے گھر بیٹھ جاؤں یا سسرال میں جا کے بیٹھ جاؤں، نہیں، یہی زندگی ہے. کہیں نہ کبھی اگر آج آپ کو نہیں ملی تو کل آپ کو گھر مل جائے گا. آپ کو اپنا گھر سنبھالنا، یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ جو ہے نا مطلب نا امید ہو کے بیٹھ جائیں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں زندگی سے. نہیں،
میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ مایوسی گزاری لیکن میں اللہ سے مایوس نہیں ہوئی. مجھے یہ یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے دے گا. جب میں یوٹیوب پر آئی تھی نا، میں نے چینل بنایا تھا، مجھے یہی یقین تھا کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میری ایک نہ ایک ویڈیو وائرل ہوگی، اللہ تعالیٰ میری ضرور سنے گا. تو یہ کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں تھوڑا بور فیل کرتے ہیں، خالی پن، خاموشی، بعض اوقات خاموشی انسان کو کھا رہی ہوتی ہے اندر سے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو جائیں اپنے رشتوں کے ساتھ وقت بتائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، کنورزیشن کریں. انسان کی عادت ہوتی ہے، اس سے نا بندے سے کہتے ہیں نا، بندہ اچھا لگتا ہے، بات چیت اچھی لگتی ہے، حال حوال اچھا لگتا ہے. اور جب ہم بالکل خاموش اپنے گھروں میں اپنے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو ہمیں یہی گھر، ان کی دیواریں کھانا شروع کر دیتی ہیں. یہ سوچیں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ میں جمع ہو جاتی ہیں. تو بس اگر آپ کو بھی ان سب چیزوں چھٹکارا پانا ہے نا یار، تو اللہ سے اپنی لو لگا لیں. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے کہیں گرنے پڑنے نہیں دے گا. مجھے بس اللہ پہ الحمدللہ بہت یقین ہو گئی. چھوٹا سا قصہ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. جب اس دفعہ ہم کراچی گئے تھے تو ہم ایڈونچر لینڈ گئے تھے، بحریہ ٹاؤن. بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. پہلی دفعہ گئے تھے تو میری بیٹی اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں، تینوں کی تینوں بچیاں دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے، اور وہ لوگ نا کھیلتے کھیلتے کھو گئی ایڈونچر لینڈ میں. اب سب پریشان، اور میں بھی کہیں نہ کہیں پریشان تھی، لیکن میرے اندر ایک چھوٹی سی امید کی کرن تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور سب سے بڑی بات، میرے ماں باپ جو میری دعائیں کرتے ہیں، انشاءاللہ کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. آدھا پونا گھنٹہ ہم پریشانی سے، اور رات کے اندھیرے مغرب کے بعد کا وقت ہم بچوں کو ڈھونڈتے. ایون ہم نے اعلان بھی کروا دینے تھے، بس اعلان کروانے جا ہی رہے تھے کہ الحمدللہ وہاں کے جو باڈی گارڈ لڑکیاں وغیرہ تھیں وہ انہیں لے کر آ گئی اور ہمیں ہمارے حوالے کر دیا. تو بات یہ کہ اللہ پر صرف یقین ہو جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو کرے گا، مجھے تجھ پہ یقین ہے اور کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں کر سکتی. تو یقین کریں. یہ جو اللہ پر یقین ہے نا، یہ میرے اللہ کو ہی بہت پسند ہے. اس سے آپ کی آدھی مشکلات کیا پوری مشکلات اس سے ختم ہو جاتی ہیں. تو بس کوشش کریں، اگر آپ کی زندگی میں رزق کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، مایوسی ہے، بے سکونی ہے، یا آپ تنہا ہیں، آپ کو موت کا خوف محسوس ہوتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے اکیلے گھر میں، تو آپ استغفار کرنا شروع کر دیں. یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی. میں نے 1 سال، میں تو کرتی ہوں الحمدللہ، استغفار 1 سال کیا نا، تو میری پریشانیاں ختم ہو گئی، میرے قرض ختم ہو گئے. اور بس الحمدللہ اب ایک بس تھوڑا ہے، بہت ہے الحمدللہ، اتنا ہے کہ ہم بہت اچھی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے. کبھی ہم بھوکے نہیں سوئے، اچھا پہنتے ہیں، اچھا گھومتے پھرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اللہ نے دیا ہے. تو بس یہ زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چھوٹی سی سٹوری تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی، میری پیاری بہنوں کے ساتھ جو ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں زندگی سے. کبھی کبھی انسان بولتا ہے کہ یہ کیا زندگی ہے، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، مشکلات، لیکن یقین کریں کبھی بھی ڈرے نہ. کوئی بھی انسان آپ کو پریشان کرے، آپ نہ ڈریں. آپ کے ساتھ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہ پہنچانا چاہے نا، پوری دنیا میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا ہی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو جو ہے نا، اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. بس ہمیں یہ یقین بلڈ کرنا ہے، اور اٹھتے چلتے پھرتے آپ نے صرف استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے. پھر آپ خود کمنٹ باکس میں آ کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ہماری زندگی کس طریقے سے چینج ہوئی ہے. سب کو مذاق لگتا ہے، میں نے کوئی مقدار نہیں رکھی، میں نے کوئی وقت نہیں رکھا، بس میں پڑھتی رہتی ہوں استغفر اللہ. بس میری زبان جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ ذکر سے تر ہو، بس یہ بہت بڑی بات ہے. اور بس جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا حلوہ ہی بہت مزے کا تیار ہو گیا تھا، آلو کی ترکاری بہت مزے کی تیار ہو گئی تھی، اور گرما گرم پراٹھے. اچھا میرا کھانا بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر بچوں کی فرمائش تھی. ایک بچہ حلوے کی فرمائش کر رہا تھا، ایک بچہ آلو کی ترکاری کی. تو میں نے کہا چلیں آج کچھ اس طریقے سے بنا لیتے ہیں. جنہیں دیتی ہوں آپ سے اجازت، اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میرا بلاگ سے کچھ ہیلپ ہوگی. جو ڈی موٹیویشن آپ کی زندگی میں آ گئی ہے وہ الحمدللہ اس بلاگ کے بعد ختم ہو جائے گی. بس اللہ سے تعلق بنا لیں، نہ بھاگیں لوگوں کے پیچھے، نہ مانگیں لوگوں سے، اللہ سے تعلق بنائیں. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں. ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ جو بہنیں استغفار پڑھیں گی نا یار، تو اس کا ان کے مسائل حل ہوں گے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا. اور اگر آپ کی کوئی استغفار میریکل سٹوری ہے کوئی، تو میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.